started with the growable arrays. ठीक है, और growable array में हमने जो important चीज पढ़ी थी वो क्या थी? हाँ हमें growable array में जो the nice thing about growable array was कि वो पुरानी जो हम static array थे उससे आगे बढ़े थे कि हमने एक array structure बना दिए, array container बना दिए और the nice thing is कि आपने जब कोई value insert करनी होती है उसमें आप उसे कहते हैं फलानी वैल्यू की जगह आप उसे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं वो भी आप रीडिंग पर्पस के लिए भी कर सकते हैं और राइटिंग पर्पस के लिए, राइट? सो ऑपरेटर हमने ये वाला ओवरलोड किया था याद, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जो इम्पोर्टेंट बात थी इसकी कि इसकी जो रिटर्न टाइप थी वो थी टी एम्परसेंड। वाई टी एम्परसेंड? अगर तुम सिर्फ टी लिखोगे तो फिर वो रीडिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, बट टी एम्परसेंड करेंगे तो फिर वो राइटिंग पर्पस के लिए भी, ओके? अच्छा, सो उसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप लिया था यार, नेक्स्ट स्टेप जो लिया था वो ये था कि हमने इसी को ग्रोएबल अरे में कन्वर्ट किया था, ठीक है ना? ग्रोएबल अरे का फायदा क्या था कि जी जब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फ्रॉम एन आउटसाइडर, एक बार हमने क्लास बना दी, अब हमें फायदा ये है कि हम उसको बार बार जब हमने नई वैल्यू इंसर्ट करनी होती है हम जैसे कॉल्ड डॉट पुश बैक करते हैं हम वैल्यू, वो अरे अंदर से एक्सपैंड होती है, ठीक है? यानी बंद कर दो, चलिए ये सारे लैपटॉप को सही नीचे कर नीचे कर। अच्छा, नाउ बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद ग्लोबल अरेज? सर हर बारी कॉपी करना पड़ा, हर बारी हमें कॉपी करना पड़ा था, एंड वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट कि अगर हमारी एंट्रीज बहुत ज़्यादा हो जाएं तो then this copying will be extremely costly. Okay? Everybody understand? All right. Now, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट काम किया था बड़ा मजेदार सा, वो ये था कि हमने उससे थोड़ी सी हमने चेंज के साथ हमने जो नेक्स्ट स्टेटस अच्छा पढ़ा था वो था वेक्टर, और वेक्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने साइजेस के दो एट्रीब्यूट रख दिए थे, दो एट्रीब्यूट रख दिए थे, और एक हमारा टोटल साइज था, ठीक है, कैपेसिटी के नाम से, और एक था कि हमने कितनी वैल्यूज के अंदर ऐड की, एग्री? और फायदा ये था कि वो हम कैपेसिटी जो थी वो हर दफा डबल करते, ठीक है, और डबल करने का फायदा ये होता है कि हमारी जो कॉपिंग की कॉस्ट है वो कॉपी पड़ती है, लेकिन कॉपिंग हमेशा 2 की पावर होती है, कि हमेशा हमें पहली कॉपिंग 1 पे करनी पड़ेगी, सेकंड 2 पे करनी पड़ेगी, फिर हमें 4 यानी 5 पे करनी पड़ती है, फिर हमें जाकर 17 पे करनी पड़ती है, 9 पे करनी पड़ती है, फिर 17 करनी पड़ती है, एंड सो ऑन, बिकॉज 8 तक सारी कॉपिंग हमारी डायरेक्टली होती है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? अच्छा, ये जो हमने काम किया था इसमें हम हमेशा स्पेस को हम डबल करते जा रहे हैं, राइट? ओके, इट्स अ वेरी नाइस, ठीक है, और इसमें हमने जो एक चीज बचा दी वो कि कॉपिंग अब भी होती है, लेकिन कॉपिंग कुछ इंस्टेंसेस पे होती है, ओके, जो कि 2 की पावर होते हैं, एंड देन वी कैलकुलेटेड कि हमें तकरीबन अगर हम n ऑपरेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस करें तो हमें तकरीबन 2 and 3 n नंबर ऑफ हमें कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, एंड दैट्स अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ सॉल्विंग दैट सेम प्रॉब्लम। अच्छा, बाय द वे एक और छोटी सी बात बताऊं के लिए, कुछ लोगों ने फिर भी क्या किया कि बिकॉज इट इज डबलिंग एवरी टाइम, तो उन्होंने ना डिफरेंट फैक्टर्स से भी खेल के देखा है कि वेक्टर जो है वो ठीक है स्पेस इनएफिशिएंट है लेकिन टाइम एफिशिएंट है, ओके, एंड जावा में जिस तरह हमारे C++ में ना ये वेक्टर लाइब्रेरी पहले अवेलेबल है, और नेक्स्ट क्लास से हम उसकी एक्चुअली यूज़ करेंगे, एक्चुअली हम सारे कंटेनर्स यूज़ करेंगे, ओके? जावा में यही जो वेक्टर है ना वो एक्चुअली 1.5 फैक्टर से 1.5 फैक्टर का मतलब क्या है कि मतलब डबल नहीं होता, वो डबल नहीं होता, वो एक्चुअली 1 यानी पहले अगर वो 10 साइज का था तो अगली दफा वो 15 साइज का होगा, तो इससे क्या फायदा होगा? तो थोड़ा एफिशिएंट होगा, स्टोरेज वाइज एफिशिएंट होगा बट टाइम वाइज इनएफिशिएंट होगा, व्हाई? क्योंकि वो उसमें जो रीएलोकेशन है वो थोड़ी देर बाद बट अगेन दैट इज आल्सो उसकी अगर कैलकुलेशन वगैरह करें ना वो भी इन दी एंड जाके ज्योमेट्री सीरीज बनती है और उसकी कॉस्ट थोड़ी सी जो है वो टाइम वाइज जो है वो थोड़ा सा इनएफिशिएंट होगा, जिस तरह उसका 3n आ रहा था तो इसका शायद 4n 5n या 6n टाइप आ जाएगा, ठीक है, सो इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है।
پھر بھی ایٹ لیسٹ وہ جو بلین ٹائم بلین ہماری کاسٹ بن رہی تھی اس سے بہت ایفیشینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے فیکٹر بنائے ہوئے کہ وہ دیکھتے ہیں کیس بائی کیس کی مجھے کون کتنا بڑا فیکٹر چاہیے ہوا ہے. ٹھیک ہے, ڈیلیوری انسٹرکشن اتنی زیادہ ہائی ریٹ سے نہیں ہو رہی, سو آئی ول پرہیپس گو فار ا رینج. ٹھیک ہے, ایوری بڈی انڈرسٹینڈ دس آئیڈیا. اوکے, اچھا ایک بہت امپورٹنٹ بات, میں نے پچھلی دفعہ ایک بات کی تھی اور یہ بات تھی کہ امیجن دیٹ یور, ہم نے ایک ویکٹر بنایا تھا, ویکٹر میں ہم نے یہاں پر ہم نے ویکٹر کو اس طرح سے بنایا کہ یہاں پر ہم نے کلاس ویکٹر بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, اور آف کورس اس کو ٹیمپلیٹ اور یہاں پہ رکھا تھا ٹائپ نیم اور یہاں پہ ٹی لکھا ہوا تھا اور یہاں پر ہم نے ٹی ٹائپ کی ویلیو, رائٹ, ایوری بڈی انڈرسٹینڈ ہے نا, ویز بنائی تھی یعنی ویلیوز. ٹھیک ہے, اچھا ایک چھوٹی سی بات کہنی ہے, بڑی آئی تھنک امپورٹنٹ ہے ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. اچھا, sometimes I mean and I told you کہ ہمیں ایکچولی جو ویکٹر کی ہم کلاس بنا رہے ہیں تو I can actually make a vector of integer and also I can make a vector of let's say double and also I can so bi کہہ دیتے ہیں bd کہہ دیتے ہیں and also I can make a vector of کیا اسٹوڈنٹ اور یہاں پہ کیا بنے گا BS. ٹھیک ہے, ایوری بڈی انڈرسٹینڈ. اب ایکچولی اس ویکٹر کی کتنی کاپیز بن چکی ہوگی؟ 3 کاپیز. ایوری بڈی انڈرسٹینڈ. اچھا ایک بات اور بتائیں, لیٹس سے کہ اسٹوڈنٹ کلاس ہے, اس میں وہ ایک ارے بنی ہوئی ہے اسٹوڈنٹ نیم کی, پھر اس میں رول نمبر ہے, اس کی CGPA ہے اینڈ اور سی کافی انفارمیشن ہے. لیٹس سے کہ میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کتنے بائٹ ہے, وہ لیٹس سے 100 بائٹس ہے. ٹھیک ہے, اور لیٹس سے میں اس BS میں 7 سائز میں دے دیتا ہوں. کیا کہتا ہوں کہ انیشیلی 10 سائز کے اسٹوڈنٹ بنا دو. ٹھیک ہے نا, 10 سائز کے اسٹوڈنٹ بنا دو. بائی دا وے یہ ایک اور چیز بھی ایکسپیکٹ کرے گا کہ اسٹوڈنٹ ٹائپ کا آپ کا آپریٹر کون سا اوورلوڈ ہے؟ Brackets, square brackets. اسکوائر بریکٹ نہیں, اسکوائر بریکٹ نہیں, وہ اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ کرتا, وہ تو ہم نے ویکٹر میں بنا دیا نا. گریٹر دین بھی اوورلوڈ کرنے کی ایکول ٹو شاید اوورلوڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا چاہیے؟ ایکول ٹو اوورلوڈ کرنے کی ضرورت ہے بیکاز اس کے اندر ہم اسائنمنٹ پڑھا کرتے ہیں. اگر کاپنگ کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے پرانی بنے سے نئی بنے تو کاپی ہوتی ہے اور آف کورس پرانا ڈسٹارٹ ہوتا ہے, رائٹ. ایوری بڈی انڈرسٹینڈ. تو چلو ایکول ٹو آپریٹر اوورلوڈ کیا ہوگا چاہیے, equal to operator overload وہ ہوگا, اور کیا ہوگا؟ ہاں, کنسٹرکٹر کون سا والا؟ کاپی کنسٹرکٹر پلیز ساتھ ایک اور بائی ڈیفالٹ جو بلینک کنسٹرکٹر ہوتا ہے وہ بھی ہمیں اوورلوڈ کیا ہوا لازمی ہونا چاہیے. بائی کیونکہ اس نے بیک اینڈ پہ جب اس نے 10 سائز کی آپ نے 5 ویلیوز دی ہیں لیکن اس نے بیک اینڈ پہ 10 سائز کے ارے بنا لی ہوئی ہے, تو وہ باقی تو اس نے آپ نے اسائن نہیں کیے ہوتا ہے, تو وہ بیک اینڈ پہ بنا تو چکا ہوگا. تو اس کا مطلب کون سا کنسٹرکٹر اس کا اوورلوڈ ہونا چاہیے؟ اس کا بلینک والا اس کا اوورلوڈ ہونا چاہیے. ایوری بڈی انڈرسٹینڈ, ایوری بڈی انڈرسٹینڈ. اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات, واٹ اف کہ میں یہ ویکٹر بناؤں, کین یو ٹیل می کہ یہ آپ بیک اینڈ پہ کتنے, یہ کیا بننا ہے؟ یہ ایکچولی یہاں پر ٹی کی جگہ کیا ریپلیس ہو گیا؟ اسٹوڈنٹ پوائنٹر ہے, اور یہاں پہ کیا ہے, یہ بھی پوائنٹر ہے, رائٹ. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ایکچولی اسٹوڈنٹ ٹائپ کا ڈبل پوائنٹر ہے, رائٹ. یہ لگا دو مجھے جی, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر ڈبل پوائنٹر ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے پاس جب یہ ویکٹر انٹرنلی جب ارے بنے گی تو وہ کس ٹائپ کی ہوگی؟ وہ پوائنٹر ٹائپ کی ارے. کیونکہ جب ہم یہاں بنائیں گے, یہاں پہ لکھا ہوتا ہے نا ds is equal to new, اور یہاں پہ لکھا ہوتا ہے t, اور یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کیا, یہاں پہ کوئی بھی سائز ہو سکتا ہے, رائٹ. t کی جگہ کیا ریپلیس کیا, اسٹوڈنٹ پوائنٹر ریپلیس کیا. تو یہاں پر بھی اسٹوڈنٹ پوائنٹر ریپلیس ہوا, یہاں پر بھی اسٹوڈنٹ پوائنٹر ریپلیس ہوا.
اس کا مطلب ہے آپ نے بیک اینڈ پہ صرف اور صرف کیا اوور لوڈ کیا ہوا، آپ نے بیک اینڈ پہ پوائنٹرز رکھے، یعنی ایک ایسا ویکٹر بنایا جس کے اندر ایکچولی کیا پڑا ہوا ہے، پوائنٹرز پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، آپ نے ویکٹر کا کیوں بنایا ہے؟ ایسا ویکٹر بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو امیجن کرو کہ جو اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے 100 بائٹس کا، لیکن آپ بیک اینڈ پہ صرف پوائنٹرز رکھیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسپیس کہیں بھی اور الوکیٹ نہیں ہے۔ ایکچولی جو اسٹوڈنٹ ہے، آپ ایکچولی جب کال کریں گے نا VSP.pushback، تو یہاں پر آپ کو کیا پیرامیٹر پاس کرنا پڑے گا؟ آپ کو ایکچولی اسٹوڈنٹ کا پوائنٹر بھیجنا پڑے گا۔ تو آپ ایکچولی اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہیپ پر آپ کے اسٹوڈنٹس ایک دفعہ بنیں گے اور پھر کبھی نہیں بنیں گے۔ کیا مطلب؟ ایکچولی ہیپ پر آپ نے فار ایگزامپل پوائنٹر سے تھرو ایلوکیشن کی، یعنی فار ایگزامپل میرا ایکچولی کیا ہوا، میں نے ایک اسٹوڈنٹ ٹائپ کا ایک پوائنٹر بنایا اور اس کو نیو کیا کر دیا، نیو اسٹوڈنٹ کر دیا، اور اس کو جو پیرامیٹر پاس کرنے دیے، اور یہاں پش بیک میں نے پی لکھ دیا۔ اب کیا ہوا بتائیں؟ ایکچولی صرف بیک اینڈ پہ صرف ایک پوائنٹر سے ہوا ہے، 4 بائٹ سے ہوا۔ یہ جو اسٹوڈنٹ بنا ہے یہ کہیں اور بنا ہے۔ آپ بیک اینڈ پہ جو سیو کریں وہ کیا کریں، وہ صرف پوائنٹر سیو کریں۔ Everybody understand? That is a very nice idea in this section کہ وہ جو اسٹوڈنٹ آپ نے ریکارڈ بنایا ہے اور وہ بار بار آپ ڈیٹا کاپی کروا رہے تھے، تو یعنی اگر آپ نے 100 اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ کی اور آپ 101 پہ ایون آپ کو ڈیٹا تو کاپی موومنٹ کرنی پڑتی ہے نا۔ امیجن کریں کہ یہ اسٹوڈنٹ نہ ہوتا، یہ ایکچولی فیس بک کا ریکارڈ ہوتا، فیس بک کے ایک یوزر کا ریکارڈ ہوتا۔ تو اگر آپ نے 100 یوزر پہلے تھے اور چاہے آپ ویکٹر سے ہی کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ جب آپ کو جب ری ایلوکیشن کرنی پڑے گی تو پھر تو آپ کو پورے کے پورے ریکارڈ کاپی پیسٹ کرنے پڑے گی۔ Everybody understand? And that will be extremely costly. یعنی ایک جگہ پہ رکھتی اور ملٹیپل جگہ۔ Exactly. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ ویکٹر بناتے ہیں جس میں آپ ایکچولی پوائنٹر سیو کرتے ہیں، تو فائدہ یہ ہے کہ آپ نے ایلوکیشن صرف زندگی میں ایک نہیں کرنی۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد آپ نے جب بھی کاپی کرنی ہے تو آپ ایکچولی پوائنٹر کاپی کرتے ہیں۔ آپ اسپیس کنٹینیوس بنائیں گے لیکن وہ کس کے لیے بنائیں گے، وہ پوائنٹرز کے لیے۔ اور ایکچولی وہ ڈیٹا ریکارڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ، چاہے وہ ریم میں پڑا ہو چاہے وہ ڈفرینٹ ہارڈ ڈسک میں پڑا ہو۔ Everybody understand? ایکچولی یہی ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پورا فیس بک کا جو ریکارڈ ہوتا ہے آپ کا وہ ان کی ریم میں پڑا ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ وہ معلوم ہو جائیں گے میرے جیسے جو یوزر ہے وہ تو ان کا اپنا ریکارڈ ہی کئی جی بی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے وہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، وہ ایٹ اے ٹائم بس کچھ ہی ڈیٹا رکھتے ہیں ریم وغیرہ میں، باقی تو وہ سرور پہ رکھے ہوتے ہیں، سرور سے اٹھا کے ان کو لا کر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایکچولی انہوں نے صرف پوائنٹ کر دیا۔ لیکن سر کوئی اس کا جی پاپ بیک یوز کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ ایکچولی ڈیلیٹ تو نہیں ہوگا۔ ویری گڈ پوائنٹ۔ پاپ بیک کا یہاں مطلب صرف یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ریکارڈ سے بس جو تم نے جو کیپ کیا ہوا وہ نکال دیا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ڈیلیٹ ہوگا۔ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، ٹھیک ہے، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ۔ لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کچھ سیناریو، اکثر ایسے سیناریو ہوتے ہیں جس میں ڈیلیشن امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ آپ نے اس وقت جو ایکٹیو ڈیٹا ہے وہ آپ نے ایکٹیو یوزر اپنے پاس ہے۔ فیس بک کے کیا یوزر ڈیلیٹ ہوتے ہیں کبھی کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ریکارڈ ان کا وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ ایکچولی اس وقت کون لاگ ان ہے وہ ان کو اس ویکٹر میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ایوریبڈی انڈرسٹینڈ؟ لیکن انیشلائزیشن میں ایلوکیشن کا سائز کیا شروع میں کتنا ایلوکیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ویکٹر جس طرح بڑھ رہا ہے ایسی ہے، پھر شروع میں 1 ہوتا ہے، پھر وہ 2 ہو جاتا ہے، پھر 3 ہو جاتا ہے، پھر 2 ہو جاتا ہے، پھر 4 ہو جاتا ہے، پھر وہ 18 ہو جاتا ہے، 8 ہو جاتا ہے، 16 ہو جاتا ہے اینڈ سو آن۔ 16 پہ کاپی تو ہوگا نا، کاپی ہوگا لیکن پوائنٹر کاپی ہوگا، صرف ایڈریس وہ ایڈریسز کاپی۔ That is not even, I mean, that's not costly at all. Everybody understand? ٹھیک ہے نا، اس کی نسبت اگر آپ دیکھو نا 1000 یوزر کا ڈیٹا کاپی ہونا تھا اور 1000 بس یوزر کے بس پوائنٹرز کاپی ہونے تھے، تو ڈیٹا may be in MBs اور may be in GBs، تو وہ آپ ان کو ہاتھ میں لگائے، آپ نے صرف پوائنٹرز کو کاپی کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیٹا اسٹرکچرز جب آپ کا کورس ہے نا جو آپ نے نیکسٹ پڑھنا ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ایکچولی یہی ہوتی ہے کہ یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ، یو ریئلی آر ویری
concerned about data movement. کوئی ڈیٹا آپ نے زیادہ موو نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے, جب آپ کا ہائی بڑے اسپیشلی ڈیٹا جب آپ کا کہاں پڑا ہو, ہارڈ ڈسک یا جب آپ کی لین وغیرہ میں پڑا ہوتا ہے تو آپ کا ڈیٹا موومنٹ کرنا بہت مشکل ہے. Everybody understand? تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ کو ویکٹر آف کبھی کبھی اسٹوڈنٹ پوائنٹر بھی بنانا چاہیے, یعنی آپ کو ایکچولی پوائنٹرز کے بھی ویکٹر بنانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. Everybody understand? لیکن ایک دفعہ ریکارڈ ہم مطلب بنائیں گے تو صحیح نا, اس کے بعد اس کے پوائنٹر خود بنایا آپ نے کہیں اور, لیکن ویکٹر میں فار ایگزامپل صرف آپ کو سیو کرنے کے لیے یوز کریں. تو اس ریکارڈ کو بڑھانا پڑے گا, مطلب گرو کرنا ہے, لیکن پھر تو کاپی کرنی پڑے گی ہمیں پیچھے بیک پہ جا, نہیں پڑھنا پڑے گا. میں وہی تمہارا کہہ رہا ہوں, تم نے فار ایگزامپل یہ پش بیک کیا اور یہ کچھ لائنوں کے بعد آ کے پش بیک ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو سمجھو میرے پاس ویکٹر جو ہے نا اس میں 1000 اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایکچولی جس میں پڑا ہوا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ریکارڈ نہیں پڑا ہوا ہے, وہ اسٹوڈنٹ کے ریکارڈ کے پوائنٹرز پڑے ہوئے ہیں. اب جب میں دوبارہ سے کچھ لائنیں لکھتا ہوں اور اس کے بعد میں دوبارہ سے BSP ڈاٹ پش بیک کرتا ہوں اور یہاں پہ کوئی اور میرا پوائنٹر ہے P2 جہاں میں نے کاپی کیا, ٹھیک ہے. ایکچولی کیا یہ ریکارڈ جیسے تھے ویسے کا ویسے ہی ہے. P2 ایک اور اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے جو کہیں اور بنا ہے نا. اب یہاں پر ایکچولی کیا جائے گا, یہاں پر ایکچولی جب یہ ایک ٹیبل بنا ہوا ہے جو ویکٹر ہے, اس میں ایکچولی کیا سیو ہے, یہ اس کا ایڈریس سیو ہے, یہ اس کا ایڈریس سیو ہے, یہ اس کا ایڈریس سیو ہے, اور اگلی انٹری اس کی ہے. اب جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ نئی انٹری کرو اور وہ نیا ٹیبل بناتا ہے, کتنے ٹیبل بنائے گا, وہ پہلے 3 کا تھا اور آپ کو کتنا ہو جائے گا, وہ اب 4 ہو جائے گا, رائٹ. ایسی ہے نا. اب کیا ہوگا, اب وہ یہ اس کو سائن کرے گا, یہ اس کو سائن کرے گا, یہ اس کو سائن کرے گا اور یہ اس کو سائن کرے گا, ایسی ہے نا. لیکن اور اس کو صاحب بعد میں ڈیلیٹ کر دے گا, ہے نا. مجھے بتاؤ کیا یہ ڈیٹا دوبارہ بنا, وہ ایک ہی دفعہ بنا ہے اور ایک ہی دفعہ بنا ہے. ایکچولی جو کاپی ہو رہا ہے وہ صرف پوائنٹرز کاپی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو پورا کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی کاپی نہیں بنا. ایوریبڈی انڈرسٹینڈ؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کہیں پر آپ کو ویکٹر اور پوائنٹر بنانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اٹ جسٹ ڈیپینڈ کہ جب آپ پریکٹیکلٹی جب کر رہے ہوتے ہیں نا, جب آپ انڈسٹری میں جائیں گے تو انڈسٹری میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اٹ مے بی ریکوائرڈ کہ اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ ٹو میک اے ویکٹر آف سم ڈیٹا ٹائپ. یو شوڈ میک اے ڈیٹا ٹائپ پوائنٹر سو دیٹ اگر جب کاپینگ بھی ہو تو وہ کون سی کاپینگ ہو, وہ پوائنٹرز کی کاپی. جی جی سر, کوشچن ہے کہ جیسا کہ میری پوائنٹرز یوز کر کے جو اسٹوریج ایفیشنسی کی بات ہے وہ تو ہم نے کر دی میکسیمم. ہاں تو اب ٹائم ایفیشنسی کے لیے کرنے کے لیے ہم کیپیسٹی والا سسٹم وہ تو نہیں یوز کریں گے. سمجھیے, پہلے ہم کیا نام ہے کیپیسٹی والا وہ بھی ایک الگ بات ہے کہ تم کیا کہ اب ایکچولی گلوبل یوز کر لیتے ہیں. گلوبل یوز کر رہے تھے نہیں وہ I mean there could be scenarios جہاں پر آپ ایکچولی گلوبل کو بھی پریفر نہیں کرتے کیونکہ اس میں نا دوبارہ ریسائزنگ از ناٹ. ویسے تو پوائنٹر میں کام کر رہے ہیں. ہاں پوائنٹر میں ہم کام کر رہے ہاں ہیں. پوائنٹر اگر یعنی کہ اگر دیکھو نا اسٹوڈنٹ ریکارڈ بڑے بڑے ہو سکتے ہیں لیکن جو ان کے پوائنٹرز کیپنگ ہے وہ اتنی بڑی وہ میں اس پہ میں افورڈ کر سکتا ہوں, لیکن اس میں میں بار ری ایلوکیشن افورڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں میرے کوشش بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں بار اور ایڈریس کی لاس نہ ہو جائے. ہاں تو میں گلوبل پہ بھی یوز نہیں کرتا. گلوبل از نائس ٹو نو ایٹ دا بگننگ لیول بٹ ویکٹر از آلویز ریکمینڈ. ٹھیک ہے, ویکٹر اور ارے لسٹ whatever want to prefer. Everybody understands? Okay? چلیں, so let me move forward. اچھا ویکٹر میں ہم کیا چیز ازیوم کر رہے ہیں؟ بعد میں ویکٹر میں ہم نے ابھی بھی جو چینج کیا وہ کیا ہے؟ کیا ڈیٹا ہمارا آپ کنٹینیوس پڑا ہوگا؟ نہیں, صرف پوائنٹرز ہمارے کنٹینیوس پڑے. جی صرف اگر ہمیں پوائنٹر کے اندر جو سا پوائنٹر ہے ہاں اس میں چینج کرنی مطلب اس میں میں نے اور زیادہ اسپیس, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کے اندر کہیں اسٹوڈنٹ ہے اس کی بات کر وہ تو میرا میرا ایک پرائیویٹ کام ہے. یعنی میں ویکٹر کی اس آئیت انٹری پہ جاؤں گا تو مجھے پتا ہے اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے بعد میں آگے جا کے مانیش کروں اس کا میں فنکشن کال کر دوں ری الوکیٹ جو بھی مجھے اسٹوڈنٹ آ گیا نا میرے پاس اگر وہ اسٹوڈنٹ کی انٹری آ گئی اب میں اس کے ساتھ دوں گا. تو وہ میری
आप मर्जी है जो मर्जी करो उसके साथ, ठीक है? So and that is allowed actually. Once you have that pointer, फिर आप मर्जी करें, ठीक है? चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अभी तक जो हमने ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा है, ठीक है? एटलीस्ट जो हमारे पास अरे में बना रहा वो मेरी कंटिन्यूस है, ठीक है? अगेन लेट मी गो बैक और बाय द वे डेटा हमारा स्कैटर्ड पड़ा हुआ है ना? डेटा हमारा स्कैटर्ड पड़ा हो सकता है, ठीक है? लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। व्हाट इफ कि मैं चाह रहा हूँ कुछ इस तरह की सिचुएशन, इमेजिन करें कि ये आपके पास हार्ड डिस्क है। By the way, ये हार्ड डिस्क एक सिनेरियो है, देयर कुड बी मेनी रियल लाइफ सिनेरियोज जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, ठीक है? जो हार्ड डिस्क के ऊपर आपकी कैपेसिटी जो होती है वो हार्ड डिस्क में जितनी भी आप फाइलें रखते हैं, आपके हज़ारों लाखों फाइलें होती हैं जो आप एक हार्ड ड्राइव में रखते हैं, ठीक है? उनमें क्या होता है, आप कुछ डेटा रखते हैं, फिर डेटा को डिलीट कर देते हैं, फिर डेटा कुछ रखते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। कई मूवीज़ आप देख लेते हैं, उनको नई मूवीज़ की स्पेस बनाने के लिए आप डिलीट कर देते हैं, है ना? तो आपको कहीं यहाँ से डिलीट करके यहाँ पर कॉपी करनी पड़ती है एंड सो ऑन, ऑलराइट? अच्छा, एक्चुअली हार्ड डिस्क जो होती है वो एक कंटीन्यूअस स्पेस होती है, ठीक है? इसको आप कहते हैं कंटीन्यूअस स्पेस। अब एक मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। सिचुएशन मतलब ये है कि आपने कुछ डेटा यहाँ पर कॉपी किया, लेट्स से वो कितने जीबी था, वो लेट्स से 5 GB, ठीक है? फिर आपने जी एक 500 MB का रिकॉर्ड रखा, ठीक है? लेट्स से आपने 4 GB की हार्ड डिस्क थी, ठीक है? फिर आपने जी 1 GB का और डेटा रखा, ठीक है? कितना आप ऑक्यूपाई कर चुके हैं? ठीक है? अब जी आपने एक ब्लू-रे में मूवी डाउनलोड की है, ठीक है? कौन सी मूवी आई है? डेडपूल 2 आई है, ठीक है ना? और लेट्स से आपकी टोटल स्पेस कितनी 4 GB स्पेस, ठीक है? अगर 4 GB स्पेस थी, आप 2.5 GB पहले ऑक्यूपाई कर चुके हैं और आपने जो नई रखनी है वो लेट्स से 2 GB की। अब बताएं आप रख सकते हैं यहाँ? नहीं रख सकते, है ना? नहीं रख सकते क्योंकि आपके पास कितनी बड़ी है, बाकी 1.5 है ना? क्या करेंगे आप? अब एक तरीके ये 500 डालो, एक है 1 GB डालो, कौन सा उड़ाओगे? अगर तुम फहद होगे तो तुम 500 MB उड़ाओगे, है ना? ठीक है? चलो जी 500 MB आपने उड़ा, लेकिन अब एक मसला है। क्या मसला है? जी 0.5 इधर पड़ा हुआ है और बाकी 1.5 GB यहाँ पड़ा हुआ है। लेट्स से मैं कहता हूँ यार ये 1.75 GB की थी, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है? फजील क्या करोगे तुम तो जब कभी तुमने हार्ड डिस्क से जब डेटा डिलीट करके स्पेस बनाते हो, कभी तुमने हार्ड डिस्क से ये कहा ओ भाई मुझे कंटीन्यूअस डेटा, तुम तो 1.75 GB की फाइल रख रहे हो, मेरे पास ही कंटीन्यूअस इतनी डेटा नहीं है ना? कभी तुमने ऐसा सुना? हार्ड डिस्क से कभी तुम ऐसा कहा यार नहीं मेरे पास कंटीन्यूअस डेटा नहीं, चलो यार तुम बाहर नहीं, वो तुमने नहीं कहते ना। एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली होता है कि जब हम कहते हैं ना इसको 1.75 GB कॉपी करो, तो वो देखता है पहली अवेलेबल लोकेशन कहाँ है, वो लेट्स से यहाँ है, तो वो क्या करता है 500 MB यहाँ रखता है, ठीक है? उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद क्योंकि अगली स्पेस शुरू होगी तो ये नहीं कि ओवरराइटिंग शुरू कर देगा, ठीक है? और बाद में एक और बात भी, तुम एक तरीका ये हो सकता था कि वो सॉर्टिंग नहीं शिफ्टिंग कर देता, यानी यहाँ से 500 MB रिमूव हुआ तो ये शिफ्ट करके ऊपर जाता, डीफ्रैगमेंटेशन, लेकिन लग पता जाता सर डीफ्रैगमेंटेशन एग्जैक्टली यही मसला था, लेकिन लग पता जाता। यानी आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्सीडेंटली शुरू ही कोई फाइल डिलीट कर दी होती, बस ये गए थे काम से। क्यों? अगर आपने मेरे वाले जो हार्ड डिस्क का जो 4 TB की है और शुरू की आपने 1 KB की फाइल डिलीट कर दी, चलो जी लगे अभी आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? तो वो सब 1 KB की फाइल डिलीट करते हुए लग पता जाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। सो हाउ टू फिक्स दिस इशू? उन्होंने ना एक बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाया, एंड दैट डेटा स्ट्रक्चर इज व्हाट वी आर अबाउट टू स्टार्ट, ओके?
اور آئیڈیا یہ ہے کہ ہم یہاں پر 500 MB رکھیں گے, 500 MB رکھیں گے, اور آخری لوکیشن جو ہے نا, آخری 4 بائٹ, اس 4 بائٹ پر ہم پتہ کیا کریں گے, ہم ایکچولی پوائنٹر رکھیں گے which will tell us where is the next block. Okay? That structure is called linked list. Okay? That structure is called linked list. Okay? And let's discuss it کہ اس کا آئیڈیا کیا ہے. اس کا آئیڈیا بہت سمپل سے یہ ہے. Look at this. اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں, اور وہ کام یہ ہے کہ let me make a, جس طرح ٹرین ہوتی ہے, کوئی ٹرین دیکھی آپ نے, ٹرین کیسے ہوتی ہے, آپ کا آگے انجن لگا ہوتا ہے اور انجن کے پیچھے آپ کا پیچھے ڈبہ ہوتا ہے, پھر وہ ڈبہ جو ہے وہ اگلے والے ڈبے سے کنیکٹ ہوا ہوتا ہے, پھر وہ ڈبہ اگلے والے ڈبے سے کنیکٹ ہوتا ہے نا, ایسے ہوتا ہے. وہ ڈبہ اگلے ڈبے سے جو کنیکٹ ہوا ہوتا ہے وہ ہم ایسا کرتے ہیں, وہ ایکچولی کنیکشن کے لیے مجھے کیا چاہیے, مجھے اگلے والے ڈبے کا ایڈریس چاہیے کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے, اینڈ اٹ مے ناٹ بی کنٹینیوس. والے ڈبے جو ہیں وہ تو کنٹینیوس ہوتے ہیں, لیکن میں یہاں پر بات کروں گا, میں وہ ریم میں وہ یہاں سے اگلی ویلیو وہاں پڑی ہوئی ہے, اگلا ڈبہ جو ہے اس کا وہاں پڑا ہوا ہے, مجھے صرف یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے. بڑی بڑی انسٹنٹ, ٹھیک ہے. سو جو آئیڈیا ہے نا, وہ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم سب پہلے نا ایک ڈبہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیٹ می میک دس کلاس, اور اس کا نام ہے ڈبہ, میں نام اس کا ڈبہ, بعد میں اس کا ایک الگ نام ہوتا ہے, وہ میں بعد میں بتاؤں گا. سر یہ کنیکشن یوز ہوتی ہے. ہاں تو میں نے آپ کو بتایا تھا فائل ایلوکیشن ٹیبل. اچھا چپ رہتا نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ بعد میں بتاتے ہیں. میں اس آئندہ میں نے وہی بتایا, ٹھیک ہے. میں یہاں پہ ڈبہ بناتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں ٹیمپلیٹ, اور یہاں پہ لکھتا ہوں میں کلاس, اور یہاں لکھتا ہوں ٹھیک ہے. ایوری بڈی شوڈ بی, ٹھیک ہے. ناؤ لک ایٹ دس. اس کے بعد ہم ایک کام کرتے ہیں, یہاں پر نا ہم ایک پلیز لک ایٹ دس شریعہ, یہاں پر ہم ایک کام کرتے ہیں, اس ٹی ٹائپ, سوری بائی دا وے ٹائپ نیم آنا چاہیے. ہاں یہاں کلاس ٹائپ نیم ٹی, اور یہاں پہ لیتے ہیں ٹی ٹائپ کا ڈیٹا, یعنی ہر ڈبے میں کچھ ڈیٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو ہم نے یہ انفارمیشن رکھ دی, ساتھ ہم ایک اور چیز کر دیتے ہیں, وہ یہ کہ ایک ڈبہ ہی ٹائپ کا ایک پوائنٹر رکھ دیتے ہیں جس کا نام ہے نیکسٹ یا نیکسٹ ڈبہ, ٹھیک ہے. ایوری بڈی انڈرسٹینڈ دس. آبجیکٹ ہی بنایا ہے, پوائنٹر بن جاتا ہے کسی بھی کلاس میں, اسی کلاس کا ایک پوائنٹر بن جاتا ہے. ایکچولی تم لوگوں نے بنایا تھا یونٹی میں, تم لوگوں نے انسٹیٹس کو بنایا, اپنے اینکر کو بنائے تھے, ٹھیک ہے. اچھا وہ سنگل کیا تھا, سنگل ڈیزائن پیٹرن یوز کرتے ہوئے ہم نے جو انسٹیٹس بنایا تھا وہ اسی کلاس میں تھا, ٹھیک ہے. اچھا ایک کام ہم وہاں کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں پبلک میں اس کا سیٹ اپ بھی بنا لیتے ہیں, اور وہ کیا ڈبہ, اس کو کیا پاس کریں, ایک ہم ڈیمو بنا لیتے ہیں, اس کو کوئی پیرامیٹر پاس نہیں کریں. سائز بھی ڈال دو. کیا مطلب, یہاں کوئی سائز نہیں, ابھی چھوٹ ابھی تم خاموش ہو, ابھی یہاں پہ ڈبہ ہے جی. ڈبہ ٹائپ کا پوائنٹر کیوں بنائیں ٹیچر کے گروپ میں, کیا ایک پوائنٹر اسی کلاس کے ٹائپ پہ کیوں بنائیں, ٹیچر کا بھی دوست یہ وہ سمجھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈبہ ہی ڈال کر میں نے نیکسٹ بنایا, یہ میں نے اس لیے بنایا کیونکہ دیکھو میں, so here is now this is something which is a little bit non-trivial to comprehend. یہ کچھ اس طرح کی بات ہے کہ میرے پاس, اب look at this, try to understand it. اگر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک, میں فیس بک کی اگر میں کلاس بناؤں یوزرز کی, تو ایکچولی مجھے بات بتاؤ, میرے پاس یوزر کی کلاس ہوگی جس کے اندر فار ایگزامپل کنشان تمہارا ریکارڈ ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے بات بتاؤ, you should know all your friends, ہے نا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو ہو وہ فیس بک کے یوزر کی کلاس ہے نا. مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارے جتنے بھی اور فرینڈز ہیں وہ بھی کیا ہیں, وہ بھی یوزرز ہیں.
तुम अपनी ही क्लास में जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो एक्चुअली क्या होल्ड करेगा? ऑब्जेक्ट्स नहीं होल्ड कर सकता। क्यों? वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक्चुअली तुम होल्ड क्या करोगे? उन सारे फ्रेंड्स के जो यूजर्स हैं उनके पॉइंटर्स अपने पास सेव करोगे। तो एक्चुअली फेसबुक ने क्या रखा होता है? फेसबुक ने रखा होता है एक उसी हर यूजर के अंदर एक यूजर्स का एक पॉइंटर पड़ा होता है। एक्चुअली पॉइंटर पड़ा होता है जिसमें एक्चुअली अरे पड़ी होती है उसके सारे फ्रेंड्स की, और फ्रेंड्स की अरे नहीं होती है, फ्रेंड्स के पॉइंटर्स होते हैं उसके पास। तो एक्चुअली इसके बाद डबल पॉइंटर होता है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग? You know, this is a very important thing to understand. जब एक यूजर के अंदर उसी ही क्लास का पॉइंटर हो सकता है, ठीक है? And it makes sense. बाद में उसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? इतनी सारी क्योंकि अभी तक क्लास डिफाइन ही नहीं हुई, ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं सकता। मेरा दोस्त बन गया। कैसे? क्योंकि पॉइंटर हमें पता है कि पॉइंटर डिफाइन हो सकता है। क्यों? कोई पॉइंटर हमें पता है रिगार्डलेस ऑफ इट्स टाइप कितना साइज होता है। बट अगर ऑब्जेक्ट बनाना हुआ तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए क्या चीज होती है? ऑब्जेक्ट डिफाइन के लिए जरूरी बात यह है कि उसका साइज पहले डिफाइन हो। अब अगर आपने क्लास खत्म नहीं की और उसका ऑब्जेक्ट उसी के अंदर बना दिया, आप गए काम से। क्यों बना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने की कोशिश करो कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक और, अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं उसके अंदर उसी के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट होगा और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट होगा, लग गए। ठीक है ना? Does that make sense? आप अभी ये कभी भी ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्शन खत्म ही नहीं होगी। हाँ, पॉइंटर के केस में ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है पॉइंटर रिगार्डलेस ऑफ व्हिच डेटा टाइप इट बिलोंग्स टू वो 4 बाइट का हुआ है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? ऑलराइट, लेट मी मूव फॉरवर्ड। एग्जैक्टली वो जो हमने यूजर की वाली एग्जांपल दिया ना, हर डब्बे को एक और डब्बे का पता होना चाहिए। कैसे? जो उससे नेक्स्ट डब्बा है। ये बात समझ आई? हार्ड डिस्क में जब एक्चुअली आपको मेमोरी मिलती है, वो जो फ्रेगमेंट्स मिलते हैं वो एक्चुअली ऐसी होते हैं कि हर एक ब्लॉक को पता होता है कि मेरा नेक्स्ट ब्लॉक किधर पड़ा हुआ है, और फिर उसे पता होता है कि नेक्स्ट ब्लॉक मेरा किधर पड़ा हुआ है। तो एक्चुअली उसके अंदर ब्लॉक ही टाइप का पॉइंट होता है। लास्ट ब्लॉक में क्या होगा? हाँ, लास्ट ब्लॉक में अभी थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं है। चलो जाके चलते हैं। ठीक है यार, ये ऐसी चल रहे हैं, ये एक ही चल रही है। ये चला दो, वो लग नहीं रहा। सर वो लग तो रहा है लेकिन उसके बावजूद वो कर रहा है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। Look at this. हम ऐसा करते हैं, इसके साथ दो वैल्यूज भेज देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, और एक है टी टाइप की डी और एक भेज देते हैं डब्बा ही टाइप का। बात है, ये डब्बा नहीं हो सकता, ये होगा डब्बा टी टाइप का। नेक्स्ट वाई डब्बा टी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? टी टाइप का डी आ जाएगा और यहाँ पर डब्बा ही टाइप का टी टाइप का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट। ठीक है? और इसने सिंपली करना क्या है बता दो, डेटा को क्या साइन कर देना? डेटा को क्या साइन कर देना? नहीं, डेटा को साइन कर देना डी जो है, और नेक्स्ट को क्या साइन कर देना? मैं नेक्स्ट को क्या साइन कर देना? अच्छा नहीं, मैं वो डिफॉल्ट डिफॉल्ट तुम्हारा डिफॉल्ट बनाया है तुम्हें, बड़ा है बातें करते हो तुम। ठीक है? अच्छा भाई, एक और काम भी कर लेते हैं, इसका ना ऑपरेटर ओवरलोड कर देंगे, जो हमें प्रिंटिंग भी करनी होगी, ऑपरेटर ओवरलोड कर देंगे। ये करेगा, ये तो डेटा प्रिंट कर देगा, यानी डी, और ये अज्यूम करेगा कि हमारा किस जो भी डेटा टाइप आप बना रहे हैं उसके लिए ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड होना चाहिए। तो चलिए इसने ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड कर देंगे, और ये करेगा ये एंड के सी आउट वाला प्रिंट। ये मैं फ्रेंड बना रहा हूँ ना, तो वो एक्चुअली ये करेगा सी आउट करेगा क्या? ये सी आउट करेगा डी को, और फॉर एग्जांपल स्पेस डालने के बाद सर एंड के सी आउट स्पेस डालने के बाद वो आउटपुट क्या कर दें? तब वो ये सर अगर इसके बाद एंड के थोड़ा रुक जाएगा। ठीक है? बाद में एक और इसी तरह इसका एक और फंक्शन बना दें, इसका नाम है गेट डेटा, और एक फंक्शन बना दें, इसका नाम है गेट नेक्स्ट। ठीक है? सो फार सो गुड। चलिए जी आगे। Everybody understand this construction so far? ठीक है? Should I move forward? ठीक है? जी। आपने जो ऑपरेटिंग लेसन का ये बताया कि यार ना लगे ओवरलोड करो यार, हो गया। आप उसकी यूज क्या करेंगे? मुझे प्रिंटिंग की जरूरत पड़ सकती है, मैंने सब बना दिया। चल अभी नहीं, ठीक है? नाराजगी माफ, लेकिन Everybody understand this so far?
Okay? Now there are few non-trivial things you need to be very careful. Okay? Yeah, go there. चलो शाबाश. इधर बैठ. सलाम इधर बैठ. Okay. Let me make the class जिसका नाम है link list. Okay? Or I can call this friend. Okay? ठीक है? Friend. जो भी आपने नाम रखा है, ठीक है? Alright. Everybody understand so far. ठीक है? हम यहाँ पर एक काम करते हैं. Again ये भी एक कोई टेम्पलेट है. Type name. ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ. ट्रेन जो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है? Engine. The only thing you need to know about a train is where is the engine? पहला start कहाँ पर? That's the only thing we need to remember. That's the only thing we need to remember. Everybody understand? Everybody understand this thing? All right. हम एक्चुअली इस लिंक लिस्ट में भी नहीं करेंगे. तो लिंक लिस्ट हमारी पूरी चीज होगी. ठीक है? यूजर को दिखेगी. यूजर को आउटसाइड ये दिखेगी कि लिंक स्ट्रक्चर जो चला जा रहा है. शुरू में ये है, फिर आगे ये है. उसे सबसे इसे हम दिखाएंगे ये कि पूरी दुनिया तुम्हें नजर आ रही है. लेकिन एक्चुअली बैक एंड पे हम सिर्फ और सिर्फ we will only remember the engine. और उसका साइज ना वो भी जानेंगे, वो भी जरूरत है. ठीक है? चलो हम एक थोड़ा सा तुम्हें लीनियंसी दे देते हैं. और वो लीनियंसी ये कि हमें हेड का पता होना चाहिए कहाँ से हमारी लिंक लिस्ट शुरू होती है और हमें टेल का पता होना चाहिए. ये कहाँ पर ये बताओ. Everybody understand? Everybody understand? फिलहाल ठीक है? हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके लिखते हैं, यहाँ पर हम डब्बे ही टाइप का एक पॉइंटर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम क्या? इसका नाम रखते हैं ट्रेन. ट्रेन हमने इसका रखा. ठीक है? ट्रेन के अंदर क्या चीज़ है? ट्रेन के अंदर एक हेड है. ठीक है? और इसी तरह डब्बा बनाते हैं जिसके अंदर हम एक टेल. ठीक है? Everybody understand कि पूरी आपने टेल बनाना है. So let me now define how. So let's define the main. और उस मेन से फिर हम देखेंगे हमें क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट. ठीक है? Look at this. int main और हम यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल int का मतलब क्या है? जो सारे डेटा उसके अंदर है वो क्या इंटीजर. बाय द वे it could be double, it could be float, it could be student, it could be game object. कुछ याद है? Yes, याद आ गया. शाबाश. यहाँ पर जी हमने li का देता हूँ. li means it's a list of integers. ठीक है? What do I expect? I expect the following. li dot insert at front. और इसी तरह बना लेते हैं li dot insert at tail. And there are two very important data structures which I was going to redo again. जो हमने पहले बनाए थे, एक हमने नहीं बनाया तो मैं बताऊँ. These are the two functions I want to make. पहले मैं for example मैं 10 कहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ 20. By the way, अगर मैं at front without just क्योंकि empty है, तो पहली वैल्यू 10 बन जानी चाहिए. होना ये चाहिए इस तरह कि यहाँ पर ये 10 बन जाना चाहिए. फिर 20 है. 20 का मतलब क्या? कि एक्चुअली अब दो डब्बे बन जाएंगे.
اور یہاں پہ کیا ہونا چاہیے, یہ 20 ہونا چاہیے, یہ اس کو پوائنٹ کرتا ہوا ہونا چاہیے, اور یہ پتہ ہے کس کو پوائنٹ کرے گا, یہ کسی کو. اس کا مطلب کیا ہے, یہ کیا ہوگا, یہ نہ لو, ہاں سوری, ہاں یہ نہ لو جی, یہ نہ لو, ایوری بڈی انڈرسٹینڈ, یہ نہ لو, ایوری بڈی انڈرسٹینڈ. بائی دا وے جو ہیڈ ہے وہ ہیڈ کیا ہے, ہیڈ یہ ہے, ہیڈ یہ ہے, ہیڈ کے پاس یہ پہلے والے ڈبے کا ایڈریس ہوگا, ٹھیک ہے, جس کا نام کیا ہوگا, لیٹس سے اس کا ایڈریس 0x100, اس کا ایڈریس ہے 0x لیٹس سے 200, تو اس کے پاس کیا پڑا ہوا 0x100. That's what we want. ولی یہ تو بورنگ لگ رہا ہے, بڑی افسوس کی بات ہے, تو بورنگ سوچتے ہیں. اچھا جی آگے بات ہے, اگر میں کہتا ہوں دوبارہ سے li ڈاٹ انسرٹ ایٹ, اس کو بگننگ ہے, اسٹارٹ کیا ہیڈ بھی کہہ سکتے ہیں, بگننگ ایٹ بگننگ, اور یہاں پہ میں 30 لکھوں تو ایکچولی کیا ہو جانا چاہیے, یہ سب کا اگر میں کہتا ہوں انسرٹ ایٹ بگننگ اور یہاں میں 30 کہتا ہوں تو کیا ہونا چاہیے, وہاں پہ 30 ہے لیکن ایک اور پہلی بات ہے ایک ڈبہ بنے گا, وہ یہاں پر ہوگا, اور جہاں مرضی بنے ویسے میں یہاں بنا دوں, اور اس میں ویلیو کیا ہوگی, اس میں ویلیو 30 ہوگی. اس کا ایڈریس وہاں پہ پہلی بات ہے کہ ہیڈ کو یہاں پوائنٹ کرنا چاہیے, اور اس کو اب اس کے نیکسٹ کو یہاں ہیڈ چینج ہوتا رہے گا. جی بالکل, ہیڈ چینج ہوگا, ٹیل بھی چینج ہو سکتی ہے, بھی چینج ہو سکتا ہے. That's what we want to make. Everybody understand? Everybody understand? So head ایک الگ 4 بائٹ کا پوائنٹر, یہ ہے. سر ٹیل بھی 4 بائٹ کا پوائنٹر ہے. بار ٹیل ہم نے نہیں بنایا ہوتا, ٹیل بھی میں نے بنایا ہے. یہ ٹیل ہے. Can you tell me ابھی تک ٹیل کے پاس کس کا ایڈریس ہے, یہ 0x300 ہے, تو اس میں 0x300 ہیڈ میں کس کا ایڈریس ہے 0x300, ٹیل کا کس کا ایڈریس ہے 0x200. اس کے بعد اگر میں کہہ دوں li ڈاٹ انسرٹ ایٹ ٹیل, اور یہاں پہ میں 40 کر دوں, وہ ایک 400 پہ چلا جائے. ایکچولی یہاں پر ایک اور بننا چاہیے بلاک, نوٹ کر لیں کیا چیز ہم نے کرنی ہے. ایک نیا ہمارے پاس یہ بلاک بننا چاہیے جس کی ویلیو ہوگی 40, اس کا اپنا ایک ایڈریس ہے لیٹس سے 0x400, اس کا نیکسٹ کیا ہوگا, شاباش, اور اس کا نیکسٹ نل تھا. اب ایکچولی جو ٹیل ہے وہ یہاں پوائنٹ کرتا ہے, تو ٹیل کے نیکسٹ کو ہم کیا کرتے ہیں, ایکچولی یہ جو نیا والا ہے جس کی طرف پوائنٹ کرتا ہے, یعنی ایک انٹری کے لیے ہم پچھلی والی کو بھی ایڈ کریں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. ایوری بڈی ہے جو ان کا کنیکشن بنا نا, اب ایکچولی نیٹ کنیکشن یہ بن گیا, نیکسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو دیز آر دی تھنگز which we have to make. جی اب مجھے بتائیں مجھے کتنے فنکشن بنانے ہیں, یہ جو ٹیل ہے اس کے پاس ٹیل کے پاس 0x400 نہیں ہوگا, سوری شاباش 0x400 میرا سنو نکل. تو ایکچولی یہ 2-3 کام ہے جو میں کر رہا ہوں. ایک طریقے ٹیل جہاں پوائنٹ کر رہا ہے اس کے نیکسٹ کو ایلوکیٹ کر دو یہ, ٹھیک ہے, اور ساتھ مطلب ٹیل کو چینج کر بس ہے نا, ٹھیک ہے. ناؤ لیٹس ٹرائی ٹو رائٹ ڈاؤن the code, ٹھیک ہے. بعد میں یہ 3-4 لائنیں سے زیادہ کا کوڈ نہیں ہے, یہ دونوں کے دونوں, لیکن یہ پوائنٹرز کی ایکسٹریم ایگزامپل دی جاتی ہے. These are the most important, this is the most important data structure which actually is actually, اگر تمہیں جب پروگرامنگ کے انٹرویوز دینے کے لیے جاتے ہو نا, سب سے امپورٹنٹ جو انٹرویو ہوتا ہے وہ ایکچولی اس کے اوپر ہے. اگر آپ کو لنکس آتی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کو لنکس آتی ہے تو آپ کو سب کچھ آتا ہے. پوائنٹر سے ریلیٹڈ آپ ہر چیز امیجن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. So it's like the most furious and powerful examples of pointers, ٹھیک ہے. And if you understand this, you are actually good at data structures, okay. چلیں جی آگے جی, ہم اس کے پبلک میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم سب سے پہلے اس کا لسٹ کنسٹرکٹر بناتے ہیں. کنسٹرکٹر میں کچھ پاس کرنے کی ضرورت ہے, نو. ہم نے کیا کرنا جی, کیا کرنا ہے اس کے اندر جی بتاؤ, کس کو نام سے انیشلائز کرنا, ہیڈ اور ٹیل. شاباش, head is equal to tail
is equal to ठीक है कायनात जनरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने एक्चुअली इसको भी जीरो कर दिया है और इसको भी जीरो कर दिया। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब तक ये अंडरलाइन स्ट्रक्चर कहीं पे दो ब्लॉक्स तो नहीं बनाए अब तक हमने। अब जो मैं सिर्फ और सिर्फ ये 4 बाइट के ये पॉइंटर बनाए, 4 बाइट के ये पॉइंटर बनाए। हमने बॉक्सेस अभी तक कोई भी नहीं बनाया, हमने अभी तक कोई भी बॉक्स नहीं बनाया। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए याद रखते हैं। नाउ मुझे कौन सा फंक्शन बनाना है? असल कौन सा फंक्शन बनाना है? इंसर्ट का है Insert at beginning. Insert at beginning. Can you tell me what are the parameters I must be passing? शाबाश। D type का val. Val mean value. That's the thing I really want to pass. किस value को मैंने इसमें insert किया? ठीक है? सर रिटर्न टाइप की होगी। हाँ? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होगी? नहीं, रिटर्न टाइप void. This is insert. सही। ठीक है? Everybody understand? Sharp. Everybody understand this? बाद में हमने बनाया हुआ है, देख रहे हैं आप? क्या बनाया हुआ है? डिटेक्टर में बनाया हुआ है, ठीक है? इसमें नेक्स्ट अच्छा, अब एक बात सुने। Insert at beginning का मतलब क्या? हमने हेड जहाँ पर भी हेड पॉइंट करा उससे पहले एक वैल्यू इंसर्ट करा। Everybody understand? हमने उससे पहले एक वैल्यू इंसर्ट की। Everybody understand? Everybody understand? Look at this. Very very simple example. जी क्या करें? पॉइंटर को शिफ्ट करें। पॉइंटर क्या? शिफ्ट करें। शाबाश। पहली चीज हमें चेक करनी है कहीं हेड और टेल अभी तक एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, सही। है ना? अगर हेड और टेल दोनों भी एग्जिस्ट ही नहीं करते इसका मतलब क्या है? It's the first entry which you are making. It's the first entry you are making, है ना? अगर हेड ना ले इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि पहली एंट्री जो भी अभी आपने